ایک دن میں شام کے وقت اپنے گھر کی چھت پر کھڑی، جب محلے کی ایک بچی بھاگتی ہوئی میرے پاس چلی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی تھی۔ اس نے کہا کہ نجمہ باجی جلدی چلو اور جا کر اپنی سہیلیوں سے مل لو، کیونکہ وہ بھی ہے۔ یہ سنتے ہی میں بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتری، مگر مجھے بانو کے گھر میں دیر ہو گئی اور وہ وہاں جا چکی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک تو بانو شہر چلی گئی، اوپر مل کر بھی نہیں گئی تھی، اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ باقی لڑکیوں کی طرح بھی واپس نہیں آئے گی، اسی لیے مجھے رونا آ گیا۔ میں چپ کر کے اپنے گھر واپس آئی تو میرا لٹکا ہوا منہ اماں وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے بتایا کہ آج لڑکیوں کی طرح شہر چلی گئی۔ یہ سن کر اماں خاموش ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا راز تھا، مگر کافی سال سے یہی سب دیکھ رہی تھی، اور اب جب میں خود جوان ہو چکی تھی تو میرے اندر سوالات طوفان مچائے رکھتے تھے۔ میں نے فیصلہ قسمت ضرور آزماؤں گی۔ ہم ایک چھوٹے سے تھے جہاں چاروں طرف غربت کا راج تھا۔ گاؤں کا زمیندار ہی سب سے زیادہ پاورفل انسان تھا، تب اس کے سامنے کوئی اہمیت اور رکھتے تھے۔ گاؤں میں پر نظام چلتا تھا، وہ لوگ پنچایت کے ممبر، وہ بھی زمیندار کے آگے چون چرا نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ پنچایت کا ہوا کوئی بھی فیصلہ زمیندار اپنی مرضی سے بدل سکتا تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور گاؤں میں غربت تھا کہ کسی کے گھر میں بھی سکون سے 2 وقت کا کھانا نہیں بنتا تھا۔ بڑر کی روزی روٹی چل رہی تھی، جو سب کی سب حویلی سے جڑی تھی۔ گاؤں کی زیادہ تر عورتیں حویلی اور اپنے مردوں کے ساتھ کام کرتی تھیں، لیکن کھیت گاؤں والوں کے نہیں تھے، ساری زمینیں زمیندار ہی کی تھیں، جو وہ باہر کو بیچتا جا رہا تھا۔ اس طرح زمینوں کے مالک اکثر شہروں میں رہنے والے تھے، تو ان کے کھیتوں پر گاؤں والے ہی کھیتی باڑی کرتے تھے، جس سے ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ میرے ابا بھی زمیندار کے اور باقی گاؤں والوں کی طرح زمیندار کے سامنے ابا کا سانس بھی خشک ہو جاتا تھا۔ گاؤں والوں نے حق کے لیے آواز اٹھانا تو دور کی بات، کبھی آپس میں بیٹھ کر بھی زمیندار کی بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اتنا ڈرتے تھے کہ اگر زمیندار کو کسی ایسی بل جاتا جو اس کے مزاج اور کسی حکم کے خلاف ہوتی تو وہ پر سخت کارروائی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ زمیندار نے گاؤں سے اپنی حویلی کروائی، کچھ سامان اٹھوایا تھا، مگر اس کی کوئی اجرت ان لوگوں کی جو یہ کام، وہ کوئی 10-15 مزدور تھے، مگر کسی نے بھی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی سوائے ایک بندے کے، لیکن اسے اس کا ملنے کی بجائے زمیندار نے ایسی سزا دی کہ آئندہ سے کسی نے بھی زمیندار کے سامنے منہ کھولنے سے توبہ کر لی۔ زمیندار مانگنے والے اس بندے کو گنجا کر اس کے منہ پر کالک لگوائی اور اسے گدھے پر بٹھا کر پورے گاؤں میں چکر لے، حالانکہ اس نے تو اپنا حق مانگا تھا۔ خوف خدا شاید، لیکن اس واقعے نے گاؤں والدار کی ہیبت طاری کر دی تھی۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اماں ابا شروع سے اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ میرے ننیال ماموں اور ان کی بیوی باقی تھے۔ نانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی طرح ہمارے گھر میں ابا اماں میں ہی رہتی تھی۔ ہمارا گھر تو اپنا تھا، لیکن زمینیں اپنی نہیں تھیں۔ ابا سے گھر کا نظام چلانے کے لیے دن رات محنت کرتے، سارا دن ابا اور اماں کھیتوں پر کام کرتے اور شام کو وہ دونوں حویلی میں جاتے تھے۔ وہاں پر اماں زمیندار کی بیوی کے لیے کام کرتی تھیں۔ اصل میری اماں کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ زمیندارنی کو اماں کے ہاتھ کے بنے کھانے تھے، اسی لیے روزانہ شام کا کھانا حویلی میں اماں ہی بنایا کرتی تھی، مگر کبھی بھی زمیندار کو وہ کھانا گھر میں لے نہیں دی تھی۔ حویلی والوں کے طرح طرح کے کھانے بنانے والی میری ماں واپس آ کر وہی پتلی پانی والی دال بناتی جو ہم تینوں کھایا کرتے تھے۔ گاؤں ضرور موجود تھا، مگر کوئی بھی وہاں پڑھنے نہیں جاتا تھا۔ کسی کے پاس بھی نہ تو اتنا شعور تھا فالتو پیسہ کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل۔ میں بھی باقی سب بچوں کی طرح گلی محلے میں کھیلتے ہو رہی تھی۔ میرا نام نجمہ رکھا تھا، مگر سب مجھے پیار سے تھے۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے اماں ابا کی بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ خاص طور پر ابا تو مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ کبھی بھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ جب میں 10 سال کی ہوئی تو میں نے بھی ابا کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں، تاکہ ہم تینوں مل کر کمائیں تو شاید ہمارے حالات کچھ بہتر، مگر ابا نے مجھے کام کرنے سے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ مجھے اماں کے ساتھ نہیں جانے دیتے تھے، جبکہ گاؤں کی باقی عورتیں اپنی لے کر حویلی میں جاتی تھیں۔ اس طرح گاؤں بچیاں کچھ وقت حویلی میں گزار لیا کرتی اور وہیں پر کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی مل جاتا تھا۔
ملتا تھا، مگر اماں کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ میرے اور ابا کے حویلی کا اچھا کھانا کھا سکیں۔ اسی لیے اماں نے کبھی بھی وہاں پر روٹی نہیں کھائی تھی، ہمیشہ گھر آ کے ہمارے لیے وہی خود کھایا کرتی تھی۔ ایک دن میری سہیلی نے مجھے کہ حویلی میں کچھ مہمان آنے والے ہیں، اور میں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ جب بھی حویلی میں مہمان آتے تھے تو ان کے لیے طرح طرح کے کھانے بنا کرتے تھے، جو میری اماں کے ساتھ گاؤں کی 4 عورتیں مل کر بناتی تھیں۔ پھر اس دن مہمانوں کے جانے کے بعد جتنا کھانا بچ جاتا تھا حویلی کے نوکروں میں بانٹ دیا جاتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں کبھی بھی ملازموں کو بچا ہوا کھانا ان کے گھر نہیں لے جانے دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ جو کھانا ملازموں کو ملتا ہے، چاہے وہ خیرات کا ہو یا مہمانوں کے کھانے سے، وہ کھانا سب حویلی میں ہی کھائیں گے، اپنے گھر لے کر جائے گا۔ حالانکہ کبھی کوئی اس بات کو سمجھ نہیں پایا تھا کہ ذمہ دارنی ایسا کیوں کرتی ہے۔ یہ ضرور سنا تھا کہ وہ اپنے اصولوں اور مزاج کی بہت سخت عورت تھی۔ ماں بتاتی تھی کہ زمیندیلیاں شہر میں بھی رہتی ہیں، وہ بھی ان کے پاس شہر جاتی ہے، اور والی سہیلیاں بھی بڑے شوق سے گاؤں گھومنے پھرنے کے آیا کرتی تھیں۔ میری سہیلی نے مجھے یہ بات بتائی تو میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی اماں کے ساتھ حویلی میں چلی جاؤں اور کھا لوں۔ جب میں بات کہی تو اماں نے مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ابا کبھی بھی مجھے حویلی جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ بات بھی میری سمجھ سے باہر تھی کہ جب گاؤں کی باقی عورتیاں حویلی میں جا کر کام کر سکتی ہیں تو ابا مجھے کیوں نہیں جانے دیں گے۔ پھر اس دن بھی ایسے ہی ہوا۔ اماں صبح سے حویلی چلی گئی تھی اور پھر رات کو لوٹی۔ اماں کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں کھانا موجود تھا۔ میں نے خوشی خوشی وہ شاپر پکڑا اور کھانا نکال کر کھی۔ اتنا اچھا اور لذیذ کھانے کتنے عرصے بعد کھایا تھا۔ میرا تو پیٹ رہا تھا، مگر وہ کھانا بالکل تھوڑا سا تھا جو اماں میرے لیے چھپا کر حویلی سے لائی تھی۔ پھر کچھ دن بعد اماں نے بتایا کہ زمیندارنی کی شہر والی وہ سہیلی آنے والی ہے جو ہر زمیندارنی سے ملنے آیا کرتی تھی۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر حیران ہوا جا سکے، مگر مجھے حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ زمیندارنی والی سہیلی جو سال بعد گاؤں آتی تھی، وہ اپنے ساتھ ہر بچی یا جوان لڑکی کو اپنے ساتھ گاؤں لے جایا کرتی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے اپنی نظروں کے سامنے کئی بچیوں اور لڑکیوں کو اس عورت کے ساتھ شہر جا دیکھا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی واپس پلٹ کر گاؤں نہیں آتی تھی۔ ملنے کے لیے بھی وہ لوگ واپس اپنے گھروں میں نہیں آتی تھیں، لیکن ان کے گھر والوں کے حالات دن بدن بدل جاتے تھے۔ مجھے ہوتی تھی کہ آخر زمین کی سہیلی ان بچیوں لڑکیوں کو شہر لے جا کر ایسا کون سا کام دلواتی تھی، یہ تو ملتی ہی نہیں تھی۔ البتہ وہ اپنے گھر والوں کو پیسے بھجوایا کرتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بھی ایسا ہی ہوا۔ ہماری گلی کی آخر رہنے والی ساجدہ کو زمیندارنی کی سہیلی اپنے ساتھ شہر لے گئی تھی۔ اب 1 سال ہونے والا تھا۔ ساجدہ تو کبھی لوٹ کر واپس، لیکن ان لوگوں کے گھر کے حالات بہت بدل گئے تھے۔ حالانکہ اس کے ابا بھی میری طرح حویلی اور کھیتوں میں کام کر کے بڑی مشکل سے گزارا کیا کرتے تھے، اور اب بھی وہی کام کرتے تھے، مگر ان کا گھر بھی پکا بن چکا تھا اور گھر میں سہولت کی ہر چیز موجود تھی۔ اس کے مہینے ان کے پاس کافی سارے پیسے تھے۔ ساجدہ 2 بچیاں بھی شہر گئی تھیں جن کی عمر کی تھی، جبکہ ساجدہ جوان لڑکی تھی۔ جو دونوں بچیاں شہر، ان کے گھر والوں کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے تھے، لیکن مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیسے ماں باپ اور گھر والے تھے جو کام کرنے کے لیے شہر بھیج دیتے تھے اور پلٹ تک نہیں لیتے تھے، اور نہ ہی انہیں اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ ان کی بچیاں واپس گھر آتی ہیں یا نہیں۔ انہیں تو صرف روپے، پیسے اور گھر میں آنے والی تبدیلیوں سے مطلب تھا۔ میں اماں سے اکثر الٹے سیدھے سوالات کرتی رہتی تھی، کیونکہ میں تقریباً 5-6 سال سے یہ سلسلہ اپنے سامنے دیکھ رہی تھی، لیکن اماں کے پاس میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اماں صرف یہی کہتی تھیں کہ انہوں نے زمیندار گھر والی اس سہیلی کو دیکھا ضرور ہے، کیونکہ یہ اماں کے ہاتھ کا کھانا لازمی کھاتی ہے، اور کھانے کے بدلے اور کپڑے وغیرہ بھی دیتی تھی۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ وہ جب بھی شہر سے گاؤں آتی اماں کے لیے اسپیشلی کپڑے وغیرہ کرتی تھی، لیکن بقول اماں کے وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی تھی کہ ادارنے کی وہ شہر والی سہیلی میڈم روزی کہہ کر پکارتے تھے، وہ بچیوں اور لڑکیوں کا کام دلاتی تھی، اور وہ لوگ بس اپنے ماں باپ اور گھر والوں سے ملنے کیوں نہیں آیا کرتی تھی۔ میں اتنی مرتبہ کہتی کہ تم حویلی میں جاتی ہو تو اس راز کو جاننے کی ہو سکتا ہے ہمارا بھی کوئی کام بن جائے، تو اماں مجھے ڈانٹ کر کھوا دیتی
اور کہتی کہ میں کبھی بھی تمہیں کہیں نہیں، نہ ہی تمہارے ابا تمہیں کہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج تک تمہیں حویلی میں نہیں جانے دیا۔ ساری باتیں سن کر چپ ہو جاتی۔ سارا گاؤں اپنی بچیوں کو شہر والی میڈم روزی کے ساتھ لیے مر رہا تھا، اور ایک میرے ماں باپ جو مجھے خاموش کروا کے بٹھا دیتے تھے۔ اس کے علاوہ میں اپنے دل کی ساری باتیں اپنی سہیلی بانو سے کیا کرتی تھی، جو ہماری گلی میں گھر چھوڑ کر رہتی تھی۔ ہم دونوں بچپن سے اکٹھی تھیں، ساتھ ہنسنا کھیلنا، اور زندگی کے ہر دکھ سکھ میں ہم ایک دوسرے کے ہمیشہ ساتھ رہی تھیں۔ میری طرح شہر جانا چاہتی تھی اور کام کرنے والوں کی قسمت بدلنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں اس کا نمبر کب آئے گا، کیونکہ میری طرح اس کی اماں ابا تو اس جانے کے خلاف نہیں تھے۔ اس دن اچانک پتہ چلا کہ وہ بھی میڈم روزی کے ساتھ شہر چلی گئی ہے۔ جب ننی مجھے بلانے آئی تب میں اس دن اپنی چھت سے بھی نیچے اتری اور اس کے گھر تھی، مگر وہ میرے ہی اپنی اماں کے ساتھ حویلی جانے کے لیے نکل چکی تھی۔ اب میں حویلی میں تو نہیں جا سکتی تھی، چپ چاپ گھر واپس آ گئی۔ لیکن میں نے گھر آ کر تھی کہ اماں نے مجھے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، اس بار بانو شہر جا رہی ہے۔ بانو کے بعد میں اسے بہت یاد کرتی تھی۔ دن میں اس کے گھر جاتی تھی اور اس کی اماں سے پوچھتی کہ بانو کا کوئی فون آیا، اس کی خیر خیریت معلوم، کیا وہ کام پر لگ گئی ہے۔ سوالوں کے جواب میں اس کی اماں صرف اتنا کہتی تھیں کہ بانو ٹھیک ہے اور جہاں بھی ہے خود۔ اس کے علاوہ بانو کی اماں میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتی تھی۔ اور پھر ہوئے 1 مہینہ ہو گیا۔ بانو کے ابا نے بھی گھر کو پکا کروانا شروع کر دیا۔ گھر میں نیا سامان بھی آنے لگ گیا تھا۔ ایسے ہی 3 مہینے گزر گئے۔ گھر کا نقشہ پوری طرح بدل چکا تھا اور گھر والوں کے حالات، مگر بانو کی کوئی خیر خبر مجھے نہیں ملی تھی۔ 3 میں دیکھا تک نہیں تھا، بلکہ دیکھنا تو دور کی بات تھی، میں نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ میں نے کتنی مرتبہ اماں سے کہا کہ مجھے بانو کا کوئی فون نمبر دے دیں، اس سے فون پر بات کر سکوں۔ بات آتی تھی، دوسرا میں اس سے فون پر بات کر کے اپنے کا کہنا چاہتی تھی، تاکہ میرے گھر کے حالات بھی بدل سکیں، کیونکہ میں اپنے بچپن سے جوانی تک ابا کو دن رات محنت کرتے ہوئے تو دیکھ رہی تھی، مگر ہمارے گھر اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر میرا بانو سے کوئی نہیں ہو سکا، اور نہ ہی وہ اتنے مہینوں کرائی تھی۔ حالانکہ بانو کی چھوٹی بہن کی شادی بھی ہو گئی، وہ تو شادی میں شرکت کے لیے بھی نہیں آئی تھی۔ پھر مجھے یقین ہو گیا اب وہ شاید کبھی نہیں آئے گی۔ اب میں اماں کے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ وہ مجھے بھی بانو کے بھیج دیں، میں بھی کما کر ہر مہینے ان کو پیسے بھیجا کروں گی۔ لیکن اماں کہتی دونوں تیرے لیے زندہ ہیں، اور تیرے لیے اگر تو ہی چلی جائے گی تو ہم ایسے پیسے کا کیا کریں گے۔ پتہ نہیں میں نے کتنی شہر جانے کی ضد کی، مگر اماں مجھے چپ کروا کے بٹھا دیتی تھی، اور پھر شاید کوئی منظور تھا۔ گھر کے حالات ہی بہت خراب تھے، مگر جب ابا کو کھیتوں پر کام کرتے ہوئے اچانک دل کا دورہ، تو ہماری تو جیسے جان پر بنائی۔ ابا کو گاؤں کے اکلوتے 4 دن داخل رہنا پڑا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ہارٹ اٹیک تو زیادہ نہیں تھا، مگر ابا کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا، اس وجہ سے انہیں فالج ہو گیا تھا۔ ابا پوری طرح بستر پر پڑے تھے۔ ان کی اس بیماری نے تو ہمارا چین و سکون ہی چھین لیا تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اگر ابا کو ہم شہر کے کسی بڑے اسپتال میں ڈال دیں تو وہ جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں، مگر میں اور اماں تو کبھی ہی نہیں تھے، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ ہم ابا کو ان کا علاج کروا سکیں۔ ابا کے بیمار ہونے کے بعد ساری ذمہ داری صرف اماں پر تھی۔ وہ پہلے کی طرح دن میں کھیتوں پر جاتی اور شام میں جایا کرتی تھی۔ اب اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ زیادہ کام کر سکے۔ پہلے ہی بڑی دال روٹی چل رہی تھی، اب تو ابا کی دوائیں بھی پھر حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ جو پیسے اماں کو کھیتوں سے ملتے تھے ان کی روزانہ دوائیں منگوا کر ابا کو دے دیا کرتی تھی، اور ابا بھی اس لاچاری کی عالم میں آنسو بہاتے رہتے تھے کہ وہ اپنی اور بیٹی کا سہارا بننے کے بجائے ان پر بوجھ بن گئے ہیں۔ بانو کو شہر گئے ہوئے پورے 10 مہینے گزر گئے تھے۔ اب میری امید صرف اور صرف زہر والی سہیلی میڈم روزی پر ٹکی تھی۔ میں اب اس کے گاؤں آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ہم کے لیے شہر جانے کا پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ میں نے 2 مہینے پہلے پہل تو وہ اس بات پر راضی نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر ابا کی ہوئی طبیعت اور گھر میں پیش آنے والے فابت میں اماں کو بھی میرا فیصلہ ماننے پر مجبور کر دیا۔ پھر جب 2 مہینے بعد شہر سے میڈم روزی حویلی میں آئی
تو 2 بچیوں کے علاوہ مجھے بھی اپنے ساتھ شہر کے لیے تیار ہو گئی، بلکہ میں تو جب پہلی مرتبہ اس کے سامنے گئی فوراً مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی حامی بھر لی۔ بہت روئی تھی میں جب اسے چھوڑ کر شہر جا رہی تھی۔ ابا کے دل پر تو نہ جانے کیا گزر رہی تھی، مگر میں نے اپنے اماں ابا سے وعدہ کہ میں لوٹ کر ضرور آؤں گی۔ شہر جاتے ہوئے اماں نے بانو کی اماں کو فون نمبر مجھے لے کر دیا تھا تاکہ میں ان کے فون پر اماں سے بات چیت کرتی رہوں۔ اماں نے یہ بھی کہا کہ سب سے پہلے مجھے فون نمبر لے کر بھیج دینا تاکہ مجھے تیری خیریت معلوم ہوتی رہے، اور کوشش کرنا کہ ایک کے اندر ہی مجھے اور اپنے ابا کو شہر بلا لینا تاکہ ہم تیرے ابا کو حاصل کروا کے ان کا علاج کروا سکیں۔ میں ان سارے دل میں لے کر شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ روزی کے ساتھ گاڑی میں میرے علاوہ بھی تھیں جو ہمارے گاؤں سے ہی شہر جا رہی تھیں۔ گاؤں کے آس پاس چھوٹے شہر تو موجود تھے مگر میڈم روزی بڑے شہر میں رہتی تھی۔ 3 گھنٹے بعد میں داخل ہوئے تھے اور پھر شہر کی مزید 2 گھنٹے گاڑی چلتی رہی۔ میں بڑی بڑی عمارتیں اور بے شمار گاڑی کر بڑی حیران ہو رہی تھی، کیونکہ میں تو مرتبہ اپنے گاؤں سے باہر نکلی تھی۔ اس سے پہلے تھوڑا بہت ساجدہ ٹی وی میں ہی شہر کو دیکھا تھا، مگر حقیقت میں اتنا ہجوم اور ٹریفک دیکھنے کا اتفاق پہلی بار ہو رہا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی ابا کے لیے کچھ کر سکوں گی، مگر باپ کی یاد بھی بہت آ رہی تھی۔ پھر ہم میڈم کے بنگلے میں پہنچ۔ بنگلہ دیکھ کر تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت بنگلہ تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس بنگلے پر جب گئے تو وہاں 3-4 لڑکیاں اور بھی موجود تھیں جنہوں نے بڑے پہن رکھے تھے۔ وہ کہیں سے بھی کسی گاؤں کی نہیں لگتی تھیں، تو انہیں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی مجھے ایک میں لے گئی اور جو میرے ساتھ 2 بچیاں گئی تھیں ان کو بھی میں لے جایا گیا۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد ہی نے الماری سے مجھے جوڑا نکال کر دیا اور کہا ہاتھ دھو کر فریش ہو کر باہر آ جانا کہ میز پر میڈم انتظار کر رہی ہیں۔ میں ڈرتے ڈرتے فٹافٹ نہانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں باہر لاؤنج میں گئی تو واقعی کھانے کی میز تھی اور میڈم وہاں بیٹھی تھی، لیکن اب وہاں پر تقریباً 7 لڑکیاں اور 4 بچیاں موجود تھیں۔ سب میز کے ارد گرد اپنی اپنی کرسی پر بیٹھی تھیں۔ زیادہ اور طرح طرح کا کھانا زندگی میں پہلی بار۔ اس دن اچھا کھانا میرے سامنے موجود تھا اور مجھ سے کھایا نہیں جا رہا کیونکہ اماں اور ابا میرے ساتھ نہیں تھے۔ میں نے بے دلی کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر میڈم نے ہمیں آرام کرنے کا کہا تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ تو ہر چیز کسی خواب کی طرح تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں، لیکن میرا دل بڑا پریشان سا تھا۔ خوشی ہونے کی بینی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اطلاع کر دینی چاہیے۔ میں دوبارہ کمرے سے باہر نکل کر کوئی بھی نہیں تھا، شاید میڈم بھی سونے کے لیے تھی۔ پھر اگلی صبح ناشتے کے بعد میں نے میڈم سے کال کرنے تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ تمہاری اماں کو تمہاری خیریت کی گئی ہے، جب ہم مناسب سمجھیں گے تو تمہاری بات بھی کروا دیں گے۔ پھر ایک لڑکی آئی جس نے وہ بہت ماڈرن سی تھی۔ میڈم نے کہا کہ یہ لڑکی تم لوگوں کو جو کچھ سکھائے گی اسی طرح ذہن نشین کرتی جانا، یہ تم لوگوں کی ٹریننگ ہے، اس کے بعد تمہاری نوکریاں شروع ہو جائیں گی۔ ساری لڑکیاں بڑے کمرے میں بیٹھ گئیں جہاں پر اس ماڈرن لڑکی نے ہمیں ہیلو ہائے کرنا، اٹھنا بیٹھنا اور چمچ سے کھانا سکھانا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 ہفتہ ہماری ٹریننگ چلتی رہی۔ کی جلدی سیکھتی جا رہی تھی اسے میڈم کام پر بھیج دیتی تھی۔ مجھے شہر اس بنگلے ہوئے 10 دن ہو گئے تھے، مگر ابھی تک مجدہ کو کہیں دیکھا تھا اور نہ ہی بانو کو۔ میڈم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اب سے کام رکھنے کا کہہ دیا۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے پیسے بھی یا نہیں، میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ جب بھی کسی لڑکی کی نوکری لگنے والی تو میڈم اس لڑکی کو بنگلے کے بڑے کمرے میں کچھ لوگ وہاں آتے تھے اور پھر وہ لڑکی ان کے ساتھ چلی جایا کرتی تھی۔ پھر وہ کبھی بھی دوبارہ بنگلے میں نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے بنگلے کی ایک ملازمہ سے پوچھا کہ یہاں پر لڑکیوں کو کیا کام دیا جاتا ہے اور وہ کہاں جا کر رہنے لگ جاتی ہیں، تو ملازمہ لا علمی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ ہم ان چیزوں کے بارے نہیں جانتے۔ بعد مجھے پتا چلا کہ بنگلے کی ساری ملازمائیں بھی کسی نہ کسی گاؤں جو کافی سالوں سے یہاں میڈم کے لیے کام کرتی تھیں۔ پھر وہ دن مجھے بھی میڈم نے بڑے کمرے میں مہمانوں کے سامنے آنے کا حکم دیا۔ اسی ٹریننگ والی لڑکی نے مجھے ایک ماڈرن سا لباس لے دیا۔ وہ ایک بند میکسی تھی۔ اسے دوپٹے کا پوچھا تو وہ ہنسنے لگ گئی کہ شہر میں ایسے ہی لباس پہنتے ہیں اور ایسی ہی ماڈرن لڑکیوں کیا جاتا ہے۔ میں ابھی اس سے بات کر کمرے میں آ گئی اور ان کا موڈ خراب لگ رہا تھا۔
وہ کہنے لگیں کہ تم میں بلا رہی ہوں مگر تم ابھی تک وہاں نہیں. پھر وہ چلی گئیں. میں جب کمرے میں گئی تو مجھے بہت اور شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ کمرے میں 3 تھے جو عمر میں کافی بڑے لگ رہے تھے اور میرے پاس دوپٹہ بھی نہیں. میڈم نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں نظریں جھکا کر وہاں. پھر ایک اور لڑکی کو وہاں لایا گیا. اس نے بھی کپڑے پہن رکھے تھے. ان 3 آدمیوں میں سے 2 نے ہم دونوں کی طرف اشارہ کیا تو میڈم نے ہم دونوں نے اپنے کمروں میں جانے کا کہہ دیا. میں تو تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے گئی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ تھوڑی دیر بعد میں کہنے لگیں کہ تمہاری نوکری پکی ہے, کل وہ آدمی آئے گا اور دے جائے گا. میں نے میڈم سے پوچھا کہ نوکری کیا ہے, مجھے اپنے اماں ابا سے بات کرنی ہے. تو کہنے لگی کہ یہ تو کل ہی بتاؤں گی, فی الحال تم سو جاؤ. اب مجھے شدت سے دوسرے دن کا. اگلے دن شام کے وقت کچھ لوگ موجود تھے جن میں ایک مولوی بھی تھا. مجھے اور اس لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کر میڈم اپنے ساتھ باہر لے گئی. میڈم نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تمہارا نکاح کروا رہی ہوں, اس کے بعد تمہارے لا کے ہسپتال میں داخل کروا دوں گی. تمہیں ہر چیز کی رہے گی. اگر تم اپنے باپ کو زندہ ہو تو چپ چاپ نکاح کر کے چلی جاؤ. میں حیرت سے کل ہی نہیں پا رہی تھی. آخر یہاں چل کیا رہا تھا؟ یہ کون سی نوکری تھی کر کے جانا پڑ رہا تھا؟ میرے چہرے پر گھونگھٹ تھا. کس سے میرا نکاح ہوا اور مجھے کار میں بٹھا کر کافی دیر کار چلتی رہی اور پھر ایک بنگلے میں آ کر رک گئی. اتار کر کمرے میں لے جایا گیا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر بعد سب کمرے سے چلے گئے. پھر کسی کی آہٹ کوئی کمرے میں آیا تھا, وہی جس سے میری شادی ہوئی تھی. تھوڑی دیر بعد جب اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی, کیونکہ وہ تو وہی ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جو کل مجھے دیکھنے کے لیے کے بنگلے پر آیا تھا. وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا. پھر اس نے میری تعریفیں کرنا شروع کر دی. ہی نے مجھے منہ دکھائی میں دیا. میں بت بنی بیٹھی تھی جب اس نے کہا کہ ہم بنا کر لائے ہیں, تمہیں عزت بھی دے, پیسہ بھی, اور بدلے میں ہمیں تم سے صرف اپنا وارث چاہیے. اور پتہ نہیں بول رہا تھا. مجھے تو کچھ سنائی بھی نہیں دے رہا تھا. میں اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی اور وہ خوش ہو رہا. میں ساری رات لوٹتی رہی لیکن صبح ایک نئی منتظر تھی. میرے شوہر کریم تھا اور بنگلے میں سب انہیں سیٹ کہہ کر پکارتے تھے. کریم پار کر کے اپنے ساتھ ناشتے کی میز پر جانے کا کہا تو وہاں پر بانو کو دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا. وہ بھی ناشتے کی میز پر بالکل چپ چاپ اور گم سم سی. مجھے دیکھا اور دوبارہ نظریں جھکا کر آنے لگ گئی. ہمارے علاوہ 3-4 نوکر بھی موجود تھے جو ہمیں ناشتہ دے رہے تھے. پھر جب کریم ناشتہ کرنے کے بعد آفس کے لیے نکل گئے تو ملازمہ نے ایک ٹرے تیار کر کے بانو کے سامنے رکھ. میں اسے بات کرنا چاہا مگر وہ بغیر مجھ سے بات کیے ٹرے اٹھا کر ایک کمرے میں میں یہ سب کچھ بیٹھی وہیں پر دیکھ رہی تھی. آدھے گھنٹے بعد بانو اس کمرے سے اس نے ٹرے کچن میں رکھی اور دوبارہ اسی کمرے میں چلی گئی. ملازمہ نے مجھے میرے کمرے میں جا کر آرام کرنے کا کہا تو میں بھی مرے ہوئے قدموں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. پھر تھوڑی دیر بعد بانو میرے کمرے میں آ گئی. دونوں گلے لگ کر خوب روئیں. جب رو دھو کر دل کچھ ہلکا ہو گیا تو میں نے بانو سے سارا ماجرا پوچھا. اس نے بتایا کہ میڈم روزی کا یہی کام ہے. وہ جوان لڑکیوں کو گاؤں سے لا کر کریم جیسے کسی کے ساتھ نکاح کروا دیتی ہے جو بڑھاپے میں اپنی عیاشی یا پھر اولاد کے لیے دوسرا تیسرا نکاح بھی کر لیتے ہیں. بانو کے تھا سیٹ کریم کی پہلی بیوی بھی, اسی لیے وہ سیٹ کو اولاد نہیں دے سکی اور کمرے تک محدود ہو گئی. پھر سیٹ کریم نے دوسری شادی کی مگر وہ سیٹ کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی. اسے طلاق دینی پڑی. اس کے بعد سیٹ نے میڈم روزی سے مل کر بانو سے نکاح کیا لیکن سال گزروں نے بھی اسے اولاد نہیں دے سکی تو اب اس کا شکار میں بنی تھی. بھی بتایا کہ میڈم کا یہ کام کافی سال سے چل رہا ہے. چھوٹی بچیوں کو تو وہ ایسے بنگلوں میں کام کر بھیج دیتی ہے جہاں بنگلے والے ایسے نوکروں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جن کے کوئی نہ ہو اور وہ ساری زندگی ان کے لیے ان کے ملازم بن جاتے ہیں. پھر وہی بنگلے والے جو بچیوں کو اپنے پاس نوکر یا ہم جیسی لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں وہ میڈم روزی کو ہر مہینے ایک مقرر کردہ قیمت ادا کرتے رہتے ہیں. کچھ حصہ وہ ہمارے گھر والوں کو گاؤں تھی اور سال جب وہ گاؤں سے لڑکیاں لاتی ہے تو اس سے ملنے والی کمیشن اپنی سہیلی جو ہمارے گاؤں کی زمیندارنی اسے دیا کرتی تھی.
یہ سب سن کر تو میرا سر. میں نے بانو سے ساجدہ کے بارے میں پوچھا تو بانو نے کہا میں یہاں آئی تھی تو ساجدہ کو بھی ایسے ہی کی بیوی بنا دیا گیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ اب وہ 2 بچوں کی ماں. پھر ہم دونوں کتنی دیر تک باتیں کرتی رہیں. بانو مجھ سے اپنے اماں ابا اور گاؤں والوں کے بارے میں پوچھتی رہی. ایسے ہی 1 ہفتہ گزر گیا. میڈم روزی نے مجھے اماں اور ابا کی ویڈیو بنا کر بھیجی تھی. اماں اور ابا اسپتال میں تھے جہاں ابا کا وہ اسپتال اچھا خاص. یہ دیکھ کر میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ کسی طرح میرے ابا کا علاج تو شروع ہوا. لیکن میں گاؤں کی معصوم لڑکیوں اور بچیوں کے ساتھ جاتی برداشت نہیں کر سکتی تھی. پھر میں نے اور بانو نے بنایا. بانو 1 سال سے اس بنگلے میں موجود تھی. اس نے نوکرانیوں کے ذریعے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں پتا جو ایک NGO کے کرتے تھے. بس وہ سے ڈر رہی تھی لیکن کے ساتھ تھی. ایک دن میں نے اور بانو نے NGO میں کر کے انہیں ساری بات بتا دی. انہوں نے خاموشی میں سرچ آپریشن شروع کر دیا. جو باتیں وہ ہم سے پوچھتے تھے ان کو بتا دیا کرتے تھے. پھر وہ ہمارے گاؤں گئے, جا کر بھی معلومات حاصل کی. سرچ آپریشن پورے 1 سال تک چلا تھا کیونکہ میڈم روزی اور زمیندارنی کرنا بہت ضروری تھا. 1 سال بعد جب دوبارہ میڈم روزی گاؤں میں زمیندارنی کے پاس گئی, وہاں سے بچیوں اور لڑکیوں کو لے کر واپس آنے لگی تو اسی وقت NGO کی ٹیم نے پولیس کے ساتھ وہاں چھاپا مار دیا.